ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی ریکارڈنگز کریں, ان لوگوں کے واٹس ایپ میسیجز ریکارڈ کریں, ان لوگوں کی کال ریکارڈز کریں, اور وہ پورا کا پورا ڈیٹا نتھی کر کے عدالت میں, عدلیہ کے سامنے پیش کریں. آپ اپنی کمپنی کے اوپر جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں, ریزگنیشن پٹ کر سکتے ہیں ود نو ٹائم, اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از محمد فیضان اینڈ یو پیپل آر واچنگ تعلیم ٹیک یوٹیوب چینل. دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے والا ہوں. مطلب باتوں کا اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں اسپیشلی جتنے بھی میرے واچرز ہیں, وہ کوئی بھی لوگ ہیں, بس ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ کنگڈم کے اندر رہنے والے ہوں. ظاہری بات ہے, جو لوگ کنگڈم میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہمارے پاکستان, انڈیا, سری لنکا سے لوگ گئے ہوتے ہیں یا بنگلہ دیش سے, تو وہ جاب ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں ان میں نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سیلریز ٹائم پہ نہیں دی جاتی. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح مطلب بیہیو کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی روٹن ٹومیٹوز یا پھسے ہوئے ٹماٹر ہیں یا پھسے ہوئے آلو ہیں. اس طرح لوگوں کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. اور یہ تمام مشکلات کمپنیز کی طرف سے کم, اور کمپنی کے مقرر کردہ جو باسز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے, یا ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے, ان کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں خلاصہ کرنے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کمپنی میں تنگ کر رہا ہے, یا آپ کی کمپنی میں کچھ ایسے بلیک شیپس گھسے ہوئے ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے بلیک میلنگ کر رہے ہیں, تو اس ویڈیو کے اندر میں ٹوٹل آپ لوگوں کو چیزیں بتانے والا ہوں کہ ان لوگوں کو لیگلی سعودی عرب کے اندر کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور جیسے جیسے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے جائیں گے, آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ میں بیسیکلی بات کیا کر رہا ہوں. تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو تمام سینیریو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اچھا, اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. عموماً سعودی عرب کے اندر یہ کلچر ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کمپنی میں آ جاتا ہے نا, تو کمپنی کے جو نمائندے ہوتے ہیں, جو پہلے سے کام کر رہے ورکر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو میں نے پہلے کہا ہے کہ بلیک شیپس ہیں, باسز ہیں, انڈیا کے بھی کافی لوگ ہیں, پاکستان کے بھی ہیں. تو یہ بندوں کو نا ایک تھریٹ جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو ایسے, اور ایسے نہیں کرو گے تو ایسے. مینز کہ ایسے کا میں نے اس لیے بولا ہے کہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر وہ اپنی جاب کو صحیح طرح نہیں کریں گے تو ان کو فارغ کر دیا جائے گا, یا ان کو وارننگ لیٹرز ایشو کر دیتے ہیں یہ لوگ, یا اس سے ملتی جلتی کافی مطلب تکلیفیں جو ہیں وہ دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو ایسے لوگوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ آرٹیکل 81 آف کنگڈم آف سعودی عربیہ لیبر لا کا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سعودی عرب کے اندر جاب کر رہا ہے اور اس کے امپلائر کی طرف سے اس کو کسی قسم کے ایشوز آ رہے ہیں, جن میں 3 جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ آپ کو ٹائم پہ سیلری نہیں دے رہا ہے, یا اگر آپ کو اقامہ نہیں دے رہا ہے. اب تیسرا بڑا جو ہے وہ یہاں پہ میں ذکر کر دیتا ہوں, اگر وہ آپ کو آپ کی جاب کے علاوہ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, آپ اپنا ریزائن بھی سبمٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایک لا سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں اگینسٹ دیم. اور اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ کمپنی پہ کرنا ہے یا جو کمپنی کے مقرر کردہ نمائندگان ہیں ان پہ کرنا ہے. آپ کے پاس بس ایویڈنس ہونے چاہیے. اس چیز کو مزید میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آرٹیکل 81 جو اسپیشلی جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کسی بندے کو سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے تو ہی کین سبمٹ ریزائن. اور اگر کوئی بندہ ہے وہ نیا ہے اور اس کا اقامہ نہیں ہے, تو تب بھی وہ آرٹیکل 81 کے دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ریزائن سبمٹ کر سکتا ہے, اور اپنا اینڈ آف سروس فلی جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. جی ہاں, آپ کو لوگ بالکل ڈرائیں گے کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو باقاعدہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے, اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ چیز میرے سامنے آئی ہے کہ آرٹیکل 81 کنگڈم آف سعودی عربیہ لیبر لا میں ایک ایسا آرٹیکل ہے کہ جس کے اندر اس چیز کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی سیلریز نہیں لے پا رہا ہے, کمپنی سے کمپنی منع کر رہی ہے, اقامہ نہیں دے رہا ہے, یا کمپنی اس کو کسی اور کام کے لیے اکسا رہی ہے,
تو وہ جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ بھی لے سکتا ہے ریزگنیشن سبمٹ کرنے کے بعد. لیکن مین بات وہی ہے کہ کیس نہیں ختم ہوگا وہاں پہ, کیس ان لوگوں کے اوپر آ جائے گا. اس کو مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی امپلائر فراڈ کمٹ کرتا ہے, اس کے حوالے سے یہاں پہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں کہ آرٹیکل 81 کے اندر ہے کہ اگر آپ کی کمپنی نے آپ کو سیلری نہیں دی ہے, اور اس میں ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی فراڈ کے زمرے میں آتے ہیں اور آپ کو کسی اور ڈفرینٹ جاب پہ لگاتے ہیں, یہ نمبر 3 تھا. اور امورل ایکٹ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کسی بندے کی واٹس ایپ ریکارڈنگ ہے یا کوئی واٹس ایپ کے میسیجز ہیں جس میں وہ اس چیز کا باقاعدہ طور پہ بتا رہا ہے کہ یار تم تو انسان ہی نہیں ہو, میں ہی انسان ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی امورل بیہیو کیا ہے کہ امورل ایکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چیزوں کو آپ ایز این ایویڈنس لے سکتے ہیں اور ان لوگوں پہ کیس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کریول اور انسلٹنگ بیہیویئر آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میں آرٹیکل 81 کی چیزوں کو کھول رہا ہوں, پہلے میں نے آپ کو 3 کہی ہیں بنیادی, لیکن اب میں ان کو مزید کر رہا ہوں ایکسپینڈ 7 تک. نمبر 1 پہ میں نے آپ کو بتایا کہ نو سیلری اور فراڈ. نمبر 2 پہ آتا ہے اسائن آن اے ڈفرنٹ جاب. نمبر 3 پہ ہے اور وائلنٹ اور امورل ایکٹ, یہ نمبر 4 پہ آتا ہے. اور نمبر 5 کی ہم بات کریں تو کریول اور انسلٹنگ بیہیویئر, ایون دیٹ کہ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ ایسے بات کی ہے بہت زیادہ ظلمانہ طریقے سے, آپ کو ڈانٹا ہے, گالی دی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کہ اس کو ریکارڈ کریں. آرٹیکل 81 آپ کو یا آپ کی کمپنی سے جو ہے ٹرانسفر بھی لے کے دے گا, آپ کی اینڈ آف سروس بھی لے کے دے گا. میک شور کہ آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 81 لیبر لا کنگڈم آف سعودی عربیہ بہت زبردست ہے ان لوگوں کے حق میں جن کی کمپنی کے مینیجرز نے, جن کی کمپنی کے بڑے عہدیداران نے اور بڑے جنرل مینیجرز نے آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, آپ کا اقامہ نہیں دیا ہے, آپ کو سیلری نہیں دی ہے, کسی قسم کا فراڈ انہوں نے کیا ہے, تو تب بھی وہ لوگ پوری کمپنسیشن دینے کے جو ہے مستحق ہیں. اس کے علاوہ کہ اگر آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ لیٹ می پٹ این ایگزامپل, کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہیلتھ اور سیفٹی میجر بالکل اوکے ہیں, اور وہ کوئی سٹی ہو سکتی ہے, کوئی کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے, کوئی ایک پرٹیکولر سائٹ ہو سکتی ہے, اگر آپ آؤٹ ڈور فیلڈ ورک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اگر آپ کی کمپنی کہتی ہے کہ یہاں سے ہٹ جائیں, آپ کسی اور جگہ پہ کریں, تو تب بھی وائلیشن ہو جاتی ہے آرٹیکل 81 کی, اور ان دیٹ پرٹیکولر کیس بھی آپ اپنی کمپنی کے اوپر جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں, ریزگنیشن پٹ کر سکتے ہیں ود نو ٹائم. اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے, آپ لوگ فوراً سے ریزگنیشن سبمٹ کر کے اپنا فل اینڈ آف سروس کلیم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کمپنی کے بندے جو کہ بندے ہی ہوتے ہیں, کمپنیز ان فرنٹ آف نہیں آتی ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی ریکارڈنگز کریں, ان لوگوں کے واٹس ایپ میسیجز ریکارڈ کریں, ان لوگوں کی کال ریکارڈز کریں, اور وہ پورا کا پورا ڈیٹا نتھی کر کے عدالت میں عدلیہ کے سامنے پیش کریں. میں دیکھتا ہوں اور پورا سعودی عرب دیکھے گا کہ یہ لوگ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلمانہ رویہ اپنا برقرار رکھتے ہیں, بلکہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پکڑ کے, پاؤں پکڑ کے, معافی مانگ کے آپ لوگوں کو رخصت کریں گے. لاسٹلی جو سب سے زبردست اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 7, وہ ہے وائلیشن آف کانٹریکٹ. لیٹ سپوز آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار آپ ایک جگہ سے ریلوکیٹ کر کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر سم ٹائم وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ویسا ماحول نہیں دیا جاتا, آپ کو کام سے ڈفرینٹ کام کا بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آرٹیکل ہے, اس آرٹیکل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے, مطلب وہ بھی سعودی عرب کے لیبر لا کا ہی آرٹیکل ہے, جس میں کہ اگر آپ کسی دوسری جگہ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کا امپلائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ 30 دن کا ہے, یعنی کہ آپ کا جاب رول چینج کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ بھی 30 ڈیز کے اندر ہی, وہ ایک سال میں 30 ڈیز کی آپشن ہے, تو 30 ڈیز سے زیادہ وہ آپ کو کسی اور جاب رول پہ نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ 7 آرٹیکل تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں. جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا امپلائر جو ہے ان کے خلاف کیس کر دے گا, بس میک شور کہ آپ لوگوں کی بالکل ساری چیزیں اوکے ہونی چاہیے, آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگوں کے معاملہ سارے اوکے ہونے چاہیے, تو آپ اپنے امپلائر پہ الٹا کیس کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کمپنی نے آپ کو سیلری نہیں دی ہے, آپ کا اقامہ نہیں دیا ہے, کانٹریکٹ کی وائلیشن کی ہے, اگر آپ کے ساتھ کریول بیہیویئر ہے, امورل ایکٹ ہے, آپ کے سیفٹی
کے اوپر وہ بالکل بھی سیریس نہیں ہے، تو آپ ریزگنیشن پٹ کر سکتے ہیں ود نو ٹائم، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، آپ کو ریزگنیشن وداؤٹ اینی پریئر ٹائم نوٹس پے کر دینا ہے. اور وہ ریزگنیشن جو آپ سبمٹ کریں گے وہ آپ کے امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ اس کے پاس کوئی جواز نہ ہو. تو ویڈیو بنانے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں تک اویئرنیس ہے. بہت سے لوگ یہ چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری کنگڈم کے اندر جابز لگ گئی ہیں، ہم پیچھے سے ایک بڑے پور بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اپنی ماں، اپنے گھر والوں کو، فیملی ممبرس کو، والدین کو، بہنوں کو، بھائیوں کو سپورٹ کرنے، تو ہمارے ساتھ کمپنی والے یہاں پہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اب یہ سین ختم ہو گیا ہے. آرٹیکل 81 کے اوپر یہ پہلی ویڈیو ہے، اور مزید ویڈیو آئیں گی. جس طرح ہم نے سعودی کونسل آف انجینئرس پہ بات کی، پی وی ایس پہ، پروفیشنل ویریفیکیشن سروسز ٹیسٹ پہ بات کی، لوگوں کو اویئرنیس دینا ہی ہمارا مقصد ہے بنیادی. ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے، اینڈ ہٹ دا لائک بٹن آلسو، اور سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ چینل کو، اینڈ شیئر دا ویڈیو ایز ویل. اور ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں. اللہ نگہبان. گڈ بائے.